السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں پیچھے جو آرزو مندی مومنین کی طرف سے کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اب اس کا جواب جو ہے دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آیت طویل ہے، اس لیے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اسی لیکچر میں پورا کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 195۔ مومنین کی آرزو مندی کے جواب میں کہا یہ جا رہا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کے رب نے ان کو جواب دیا۔ اب یہ جواب کہاں پر دیا جا رہا ہے؟ قرآن کے اندر۔ یہ نہیں کہ اللہ سامنے آ کے جواب دے رہا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اوپر آپ غور کیا کریں کہ قرآن کریم کا کیا انداز ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کے رب نے ان کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ وہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تحقیق، تجربات، مشاہدات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا اللہ نے جواب دیا؟ بتائیے رہا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ بلا شبہ میں تم میں سے کسی عامل یعنی کام کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی جو بھی تم کام کرو، اگر وہ صحیح ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہے، تو وہ صحیح نتیجہ مرتب کرے گا۔ اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہے، اس کا پھر انجام بھی غلط ہوگا۔ تو کسی بھی کام کرنے والے کا جو کام ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کا صحیح نتیجہ مرتب ہوگا، اگر وہ غلط ہے تو پھر اس کا انجام بھی تباہ کن ہوگا۔ یہاں پر یہ جو ہے عامل کا لفظ ہے، عامل منکم، ان میں سے جو کام کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، تو یہ عامل عربی کا لفظ ہے۔ یہاں سے پھر وہ عامل بنے جو تعویذ گنڈے کرنے والے، جو استخارہ کرنے والے، جو اس طرح کے جو یوں کہہ لیں ان کے دم پھونک کرنے والے، وظائف کرنے والے، یہ پھر عامل بنائے مذہب نے۔ یعنی قرآن کا یہ جو عامل ہے، اس کے مقابلے میں مذہب اپنے عامل لے کر آیا۔ وہ یہ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم یہ فلاں عمل کے پاس جاؤ، وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا۔ تو اس طرح سے وہ عامل بنائے انہوں نے، مذہب نے۔ تو قرآن کریم کی روح سے یہ والے عامل نہیں ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ یہ تو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، انسانوں کو ان کا نقصان کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم عامل کن کو بولتا ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ کرنے والا عامل ہوتا ہے، اچھا کام یا غلط کام، اس کے مطابق اس کا نتیجہ اس کو مل جاتا ہے۔ وہ اس کا عمل جو ہے وہ نتیجے کے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ہے کہ اس ضائع نہیں، اگر اچھا کرے گا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کو اچھا نتیجہ ملے گا، یہ چیز ہے۔ اور آگے یہ جو عامل ہے وہ کہتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ من ذکر او انثی، وہ عامل خواہ مرد ہو یا عورت۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پر تفریق ختم کر دی، کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جس قسم کا وہ عمل کریں گے، وہ عامل ہوں گے اچھے یا برے، اسی طرح ان کا اچھا یا برا ان کے عمل کا نتیجہ مرتب ہوگا اور وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ بعضکم من بعض، یہ جو عامل ہیں وہ مرد ہو یا عورت، اور آگے کہہ رہا ہے تمہارا بعض سے ہے۔ کیا مطلب؟ تم مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو، تو کیا یہ رہا کہ دونوں کے عمل جو ہیں وہ ہم ضائع نہیں کرتے، اس معاملے میں تم برابر ہو۔ یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا جائے گا، بالکل نہیں۔ اگر مرد کوئی اچھا کام کرے گا اس کو اچھا صلہ ملے گا،
برا کام کرے گا برا صلہ ملے گا، عورت بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گی اس کو اچھا صلہ ملے گا، اگر وہ کوئی برا کام کرے گی تو اس کو برا صلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو جائے، جیسے ہمارے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اس میں تو دونوں کے ساتھ سیم جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ برابر ہے، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر اپنا وطن چھوڑا، یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور آگے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اب یہ پہلا مخاطب اس کے کون ہے؟ صحابہ۔ اس کے بعد جتنے بھی آنے والے قیامت تک کے مومنین ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو جماعت صحابہ قرآن کے اولین مخاطب تھے، لہٰذا پہلے نمبر پہ تو وہی آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو پچھلی انبیاء کے دور میں ان کے صحابہ تھے انہوں نے کیا، وہ اس میں آ جائیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر وطن چھوڑا، اور آگے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور آگے کیا ہوا؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستہ یعنی مقصد میں انہیں اذیت دی گئی۔ اب اللہ کا راستہ یا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ یہ جو انسانیت کی فلاح کا نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے ان کو جو اذیت دی گئی، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کے بیوی بچے گھر کھیت کھلیان سب چھوٹ گئے، وہ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، تو کہتا ہے اور پھر نوبت یہاں پر پہنچی، کہہ رہا ہے کہ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، اور وہ لڑے اور وہ قتل کر دیے گئے، یہاں تک نوبت پہنچی، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو آگے پھر اللہ کا قانون مکافات عمل دیکھیے پھر کس طرح سے واضح کر رہا ہے اللہ، اس کو کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ ظاہر ہے وہ انسان تھے، ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہو سکتی تھیں اور ہوئیں، لیکن وہ بالارادہ نہیں تھی، وہ بلا ارادہ تھی، انہوں نے سوچ سمجھ کر منصوبہ کر کے کوئی غلطیاں نہیں کی تھیں، ہوں گئی ان سے غلطیاں، ان سے کوئی کوتاہی بھی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، تو کہتا ہے میں ان سے وہ برائیاں دور کر دوں گا، یعنی اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ برائیاں ان کی دور ہو جائیں گی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی دور ہو جائیں گی، وہ کوالیفائی کر لیں گے جنت کی زندگی کے لیے، تو ہسٹری ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان کے اوپر نہیں لگایا گیا، صحابہ کرام کے اوپر، جنگوں کے بہانے، خلافت کے جھگڑوں کے بہانے، یہ سب انہوں نے وضع کیے ہسٹری کے اندر، جانشینی کے جھگڑے اور اس طرح یہ ساری چیزیں، پھر جنگوں کے یہ جو جمل، صفین اور یہ کربلا، یہ سارے انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ وضع کیے۔ اس طرح رسول کی جانشینی کے جھگڑے، پھر آگے یہ صحابہ کے آپس میں جانشینی کے جھگڑے، انصار اور مہاجرین کے جھگڑے، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں پلاننگ کے ساتھ جو عربوں کے دشمن تھے، پرشین ہسٹورین، انہوں نے وضع کی، اور آج ہم اسے تاریخ اسلام سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ جب اللہ کا یہ شہادت ہے صحابہ کے متعلق، مومنین کے متعلق، تو آج کسی کو کیسے مجال ہو سکتی ہے یا اس کو کیا جواز بنتا ہے کہ وہ جج بن کر، خود ساختہ جج بن کر صحابہ کرام کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کرے، جلسوں میں، تقریروں میں، وعظ و نصیحت کی محفلوں میں؟ یہ قرآن کریم کی روح سے انتہائی غلط ہے اور یہ جرم ہے۔ اگر قرآن کی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے جو اس قسم کے جرم کا ارتکاب کریں کہ صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشی کریں۔ قرآن کریم ان کی صفائی دے رہا ہے، ان کی جانثاری کی شہادتیں دے رہا ہے،
اور جو ہسٹری ہے، تاریخ اسلام ہے، وہ ان کو برا کہہ رہی ہے، ان کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور آگے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا، جنات باغات، میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا۔ وہ باغات کی پھر آگے کیفیت بتائی گئی ہے، کیا یہ رہا کہ تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کو رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے لیے فراوانی کے ساتھ رزق ہوگا، کثرت کے ساتھ ہوگا۔ باغات، پانی، کیونکہ پانی زندگی کی بنیادی اس کا جز ہے، اگر پانی نہ ہو تو زندگی سروائیو نہیں کر سکتی، لائف سسٹین نہیں کر سکتی، تو اس لیے وہ اوپر پانی کہتا ہے۔ اور پھل جو ہے یہ انسانوں کی صحت کے لیے، لائف کے لیے ضروری ہے، ان کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اس لیے وہ جنات بولتا ہے، باغات۔ تو ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی رزق کا پورا انتظام ہے کثرت کے ساتھ ان کے لیے۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، یعنی بدلہ ہے، جو انہوں نے دنیا میں اتنی آزمائشوں سے وہ سرخ رو ہوئے، تو یہ دنیا میں ان کی جو کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، اس کا یہ بدلہ ہے، ثواب ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے اسی کے پاس اچھا ثواب یعنی بدلہ ہے۔ ثواب کا معنی بدلہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں جو ایفرٹس کی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، انسانیت کی فلاح کا نظام قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی، اس کے جواب میں اللہ کے پاس ان کے لیے بدلہ ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے۔ تو ظاہر ہے جس کو اللہ ثواب کہے، جو اللہ بدلے میں کوئی چیز دے، وہ کتنی عظیم ہوگی، اس لیے یہاں پر حسن کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا خوبصورت، کتنے توازن کے ساتھ ان کو وہ ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، ان کی محنتوں کا، ان کی کوششوں کا، ان کی جانثاری کا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔